أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. جز نمبر 1 سورة البقرہ آیت نمبر 65 یعنی 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان کو جو الذین اعتدوا حد سے نکل گئے منکم تم میں سے فی السبت سبت یعنی ہفتے کے دن میں فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان سے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار. اب اس آیت نمبر 65 میں تاریخ کا پہلو یاد دلایا جا رہا ہے. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. اس دور کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے اور اپنی اپنی حجتوں میں لگے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے پچھلوں کا سبق یاد دلایا. ان کی ہسٹری ان کو یاد دلائی کہ دیکھو پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ واقعہ کیا تھا؟ سبت کے دن کا واقعہ. اس کو کہا جاتا ہے سبت کے دن یعنی سبت کہتے ہیں ہفتے کا دن، سیٹرڈے کا دن. کہ جنہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ جنہوں نے واقعہ ہوا تھا ان لوگوں ان کے بارے میں کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کی یعنی سیٹرڈے کے دن کی خلاف ورزی کر دی تھی اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے. تو واقعے کی تفصیل یہ ہے سورۃ الاعراف میں اس کی پوری مکمل تفصیل آئی ہے آیت نمبر 163 میں کہ جیسے مسلمانوں کے لیے جیسے ہوتا ہے نا جمعے کا دن معتبر ہوتا ہے، کرسچن کے ہاں اتوار کا دن اور یہود کے ہاں ہفتے کا دن. تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاں اس ٹائم پر یہ پابندی تھی کہ ہفتے کے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، انہیں ہر طرح کے کام سے چھٹی کرنی ہوتی تھی. اور وہ تھے بہت ہی دنیا پرست اور زر پرست اور مال و دولت کا شوق رکھنے والے، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ. ایک دن اگر وہ کام نہ کرے، کاروبار ان کو بند رکھنا پڑے تو یہ تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. وہ تو ساتوں دن کام کرنا چاہتے تھے. اب اللہ نے ان کو آزمایا اور ان میں ایک گروہ جو تھا نا ایک بستی میں رہتے تھے، سمندر کے کنارے پہ آباد تھی اور جس کا کام یہ تھا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے. اب ان کو یہ حکم ملا کہ ہفتے والے دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مچھلیاں اس دن خوب اوپر اوپر آتی تھی، زیادہ بہت کثرت سے مچھلیاں نظر آتی تھی. باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نظر نہیں آتی تھیں. اب جب اللہ نے ہفتے کے دن کا منع کر دیا کہ آج تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے تو پھر انہوں نے سوچا کیا کریں، مچھلیاں تو بہت آتی ہیں، ایسا کرتے ہیں ہم کوئی طریقہ لڑاتے ہیں. انہوں نے کوئی طریقہ سوچا کہ کوئی طریقہ ہم کرتے ہیں، کوئی چال بناتے ہیں، کوئی ایسا بناتے ہیں طریقہ. انہوں نے کیا کیا کہ جمعے والے دن جا کے جال لگا دیے. کہاں پر؟ اسی جگہ جہاں پہ اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کو نہیں پکڑنا. انہوں نے سوچا کہ اللہ کو دھوکہ دینے پہنچ گئے نا کہ جال لگا دیے جا کے جمعے والے دن اور ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا اور اتوار کو جا کے جال نکال لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو کوئی مچھلی نہیں پکڑی. تو دراصل یہ ایک ہیلا سازی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر اس طرح کی ہیلا سازیاں کرنے سے منع بھی کیا ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ جو یہود نے کیا تھا وہ تم نہ کرنا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے سے اپنے لیے حلال نہ کر لینا. مثلا سود کو تجارت سمجھ کر اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں نا. بعض لوگ بینکوں میں پیسہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھی تجارت ہو رہی ہے اس کا سود ملتا ہے، کہتے ہیں وہ تو شکل بدل کے آ جاتی ہے. بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب انسانوں کے ساتھ اس طرح کے الفاظ لگا دیتے ہیں اور پھر انہیں کی قبلہ صاحب اور یہ کہتے ہیں ان کی زیارت کے لیے گئے تو حج جتنا ثواب، اور یہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پردے کو کہہ دیتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، پردہ کرنا کون سا ضروری ہے. یعنی جائز باتوں کو ناجائز باتوں کو جائز قرار دینے کے لیے ہیلے بہانے لگاتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے نفس کے کا شر ہوتا ہے. اپنے نفس کے اندر جو شر ہوتا ہے نا یہ وہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو پھر 100 بہانے دیتا ہے، حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بستی کے اندر اس بستی کے لوگوں نے ہفتے کے دن ہیلوں اور بہانوں سے خوب مچھلیاں پکڑی اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ تم بندر ذلیل. یعنی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اور اللہ نے پھر ان کی شکلیں مسخ کر دی بالکل. کیوں ہوا ایسا؟ کیوں ہوا؟ سوچئے. اس لیے نا کہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی. کیسے؟ ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا. اور کہا جاتا ہے عقل اور شعور کے لحاظ سے وہ انسانوں جیسے تھے. ان کی عقل بالکل صحیح کام کر رہی تھی، انہیں ساری سمجھ آ رہی تھی کہ کون میں کون ہوں اور یہ دوسرا بندر کون ہے. وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے تھے.
یہ بات تو اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہو گئی نا کہ جب وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور انہیں بھی پتا تھا کہ ہم بندر اور بستی کے جو صحیح لوگ ہیں وہ تو ان کو بھی پہچان رہے تھے۔ تو اس آیت نمبر 65 سے ہمیں یہ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو یہود تھے ان کو ان کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، یہ ہسٹری ان کو یاد دلائی کہ وہ یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ وہ کیا کریں، نصیحت پکڑیں اور آئندہ سے ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کے لیے، جو ان کے آباء و اجداد نے کیا ہو۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہیلہ سازی ہوتی ہے نا، ہیلے بہانے، یہ ایک نافرمانی کا عمل ہے، اور ہیلے کے ساتھ ساتھ انسان دھوکا کر رہا ہوتا ہے، اور جنہوں نے پھر اللہ کو دھوکا دیا۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص عملی طور پر تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن تعویلوں سے بھی ظاہر کر رہا ہے، تو وہ اللہ ہی کی بات جو ہے اس کے آگے وہ گمراہی کر رہا ہے نا، اللہ کی بات نہیں مان رہا، گمراہی کر رہا ہے، تو یہ گمراہی ہے۔ دراصل اللہ کا حکم نہ ماننا گمراہی ہے نا۔ تعویلوں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے کوئی چلاک ہیں، ہم بڑی چرب زبانی کر لیں گے، ہم باتوں کو گھما دیں گے، ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، یہ تعویلیں دے دیں گے، اس بات کا یہ حل بتا دیں گے، ظاہر کر کے، اور خود کو ایسی باتیں کر کے ہم خود کو عبادت گزار بنا لیتے ہیں لوگ، لیکن یہ عمل ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے نا، تو پھر اسے احساس بھی نہ ہو اور تسلیم بھی نہ کرے تو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو یہ تو اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے نا۔ جبکہ ایک ایک کریکٹر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے لیکن وہ دوسروں پر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے یہ میرا جو عمل ہے غلط ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جبکہ ایک کریکٹر کہتا ہے غلطی کرنے کے بعد بھی اسی کی صفائیاں دیتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں نے جو بھی کیا نا ٹھیک کیا ہے، وہ ایسا اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے، یعنی وہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی، میں تھوڑی کوئی غلط ہوں۔ تو دراصل وہ لوگ جو یہ حرکت کرتے نا کہ غلطی کو اپنے ہیلے بہانے تعویلوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی عقل جو ہے نا وہ مسخ ہو چکی ہوتی ہے، بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور خود کو بڑا چالاک سمجھتے، بڑا اسمارٹ سمجھتے ہم نے سب کو دھوکا دے دیا، کسی کو کچھ نہیں پتا چلنے والا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ بالکل بے وقوفی ہے، اور یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہوتی ہے، عقل مند انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو ویسا ہی لے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، اسی بات کا ویسا ہی مطلب لے، اور آیات کا مفہوم بھی اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں بنانا چاہیے۔ سمجھداری یہ نہیں ہے کہ آپ جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے، جو خود کے فائدے میں جا رہی ہے بات، اس کو تو اس طریقے سے کر لو، اور جو نئی فائدے میں جا رہی ہے اس کو بدل ڈالو، یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ ناراض ہوتا ہے نا، تو جو کچھ اللہ نے فرمایا اسے اسی معنی کے ساتھ، اسی مفہوم کے ساتھ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے نہیں مانی بات تو وہ بندر بنا دیے گا، اور اللہ کی بات کو انہوں نے تو اللہ نے، اور جب نہیں پیچھے ڈالا، بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے کہا بندر بنو، اور وہ کون سے بندر؟ ذلیل والے بندر بنو، ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف یعنی بندر ہی نہیں بلکہ ذلیل و خوار بندر۔ تو دیکھیے آپ لوگ غور کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چہرے پہ چوٹیں لگ جاتی ہیں اور انسان جل جاتا ہے، چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، تو شکل کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، یا پھر بندہ بیمار ہوتا ہے، شکل بالکل پیلی پڑ جاتی ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، یا پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، کتنا انسان کو کیسا فیل ہوتا ہے جب اس کا خوبصورت اور جوان چہرہ کبھی جل جائے، کبھی کٹ جائے، تو کیسا وہ بیچارہ، اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، کتنا اس کا دل اداس ہوتا ہے، کتنی اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اور آپ نے دیکھا کتنا، مطلب بعض لوگ کے چہرے پہ اگر کوئی چیز لگ جائے یا کچھ ہو جائے، کوئی کتنا چھپاتے ہیں نا وہ اپنے چہرے کو، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بہت بےعزتی فیل ہوتی ہے نا، بہت برا فیل ہوتا ہے، بہت دکھ کی فیلنگ ہوتی ہے، بہت سخت فیلنگ ہوتی ہے۔ اچھا، بعض جو مجرم ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنا چہرہ چھپاتے ہیں، مجرم، کیونکہ ان کے چہرے پہ ذلت آ چکی ہوتی ہے نا، تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو، جو وہ بستی کے لوگ تھے، جب ان کو منع کیا گیا کہ تم ہفتے والے دن شکار نہیں کرو گے مچھلی کا، اور وہ کرنے لگ گئے، اور جب ان کی شکلیں بگڑی ہوں گی تو پھر ان پر کتنی رسوائی ہوگی اور ان پر کتنی شرمندگی چھا گئی ہوگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ عمل کیوں ہوا، ان کے ساتھ یہ جو چیز گزری، ان پر ان کے چہرے بدل دیے گئے، کیوں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اور یہ نافرمانی کی وجہ سے سزا ان کو کیا ملی؟ ذلت اور رسوائی، اور وہ ذلت اور رسوائی کا باعث بنے۔ تو اب بعض لوگ جو اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں نا، کچھ اس طرح کے جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کے چہروں پہ بڑی کرختگی آ جاتی ہے، چہرے ان کے بالکل کرخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چہرے دل کے عکاس ہوتے ہیں نا، تو انسان کو غلط کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے،
اور چوری چھپے بھی اور ہیلے بہانوں سے بھی اور چھپا چھپا کر بھی کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہیں بھائی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تم جو بھی غلط عمل کرو گے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ چہرے پر بھی آئے گا۔ نفرتیں یہ اگر ہوں گی دلوں میں تو بھی چہرہ بتا دیتا ہے، محبتیں ہوں گی اگر دلوں میں تو بھی چہرہ بتا دیتا ہے، سب چیزیں چہروں پر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے احکامات کی نافرمانی جب بہت بکثرت کوئی کرے نا تو چہروں پر آ جاتا ہے، چہرے گواہی دے دیتے ہیں۔ تو یہاں ہماری یہ آیت تو کمپلیٹ ہو رہی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو اس واقعے کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے بستی میں رہتے ہوئے جمعے والے دن جال ڈالا، ہفتے کو یہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اتوار کو انہوں نے جا کے جال اٹھا لیے۔ اچھا، بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے گڑھے کھود دیے پہلے، ہفتے سے پہلے وہ اس طرح کے گڑھے کھود دیتے تھے کہ جب پانی آتا تھا ایک تو مچھلیاں ساری ان گڑھوں کے اندر گر جاتی تھیں، اور جب لہریں واپس جاتی تھیں تو مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جا سکتی تھی، اور انہوں نے وہ جو گڑھے ٹینک ٹائپ کے کھود دیے ہوتے تھے، ساری مچھلیاں جا کر اتوار والے دن اس کے اندر سے نکال لیتے تھے۔ تو یہ ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ تھے اس بستی میں ایسے بھی جو انہیں منع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم ایسا مت کرو، بالکل مت کرو، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، جب اللہ نے منع کر دیا تو تم اس دن نہ پکڑو، اللہ پہ بھروسہ توکل رکھو، تمہارے روزی رزق میں ہو جائے گا اضافہ۔ ایک ایک کیٹیگری تو وہ تھی جو یہ ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، دوسری کیٹیگری کون سی تھی؟ جو ان کو منع کر رہے تھے، اور تیسرے کون سے تھے؟ جو بالکل نہ پکڑ رہے تھے اور نہ منع کر رہے تھے، بلکہ وہ ان لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، انہوں نے تو تمہاری بات ماننی کوئی نہیں ہے، انہوں نے تھوڑی کوئی مان لینی ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن ہم تو اپنی وجہ سے کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی اللہ کے ہاں کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں تھا برائی سے، جب یہ کر رہے تھے تو تم نے تو چاہے یہ رکتے یا نہ رکتے لیکن تم نے تو ان کو روک دینا تھا نا، اس وجہ سے ہم تو اپنا فرض ادا کریں گے، ہم تو ان کو روکیں گے۔ ایک کیٹیگری ایسی تھی جو روکتے تھے، اور ایک تھے بالکل خاموش تھے، روکتے بھی نہیں تھے، روکنا چاہتے بھی نہیں تھے، اور پکڑتے بھی نہیں تھے، مچھلیاں بھی نہیں پکڑتے تھے، یعنی کہ پتا تھا انہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کو کسی بھی طرح ناپسندیدگی سے دیکھتے بھی نہیں تھے، روکتے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ وہ بھی انہیں کے ساتھ بندر بنے تھے، جو منع کرتے تھے وہ لوگ بچ گئے تھے اور ان کو بندر نہیں بنایا گیا تھا۔ تو اس بستی میں آپ سوچیں کہ اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے جن میں 2 طرح کے لوگ بندر بنے، اور وہ سارے ایک ہی بستی تھی، ایک خاندان تھے، رشتے دار تھے، فیملی کے لوگ تھے۔ تو کوئی ہر گھر میں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہ اس گھر کے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو منع کرتے ہوں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو نہیں منع کرتے ہوں گے، کوئی عمل کرتے ہوں گے۔ تو خاندانوں کے اندر خاندانوں کے خاندان اس بستی میں آپس میں ہی سب رشتے دار بسے ہوئے تھے نا، تو جب وہ بنے بندر تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا نظارہ ہوگا کہ لوگ سوئے اور اٹھے اور دیکھا کہ کچھ لوگ بندر بن چکے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اور بندروں کو بھی عقل اور شعور تھی، انہیں پتا تھا کہ ہماری شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور پھر شکل کی تبدیل ہونے پر اور اتنے بال شکل کے اوپر اور شکل ایسی، آپ یہ دیکھیں نا کہاں انسان کی خوبصورت شکل اور کہاں پھر وہ بندر جیسی شکل، اور کیسے وہ انسان کھڑا ہو کے شان سے چلتا ہے، اور وہ کیسے زمین پہ پھر ہاتھ بھی رکھ کے، اور کتنی بےعزتی اور کتنی رسوائی، تو پھر ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اچھا، اس واقعے سے ایک چیز اور بہت واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہیلے بہانے کیے، ان کی تو پکڑ ہو گئی، وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے منع کیا تھا، جبکہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم منع تو کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کو اللہ کا خوف تھا کہ ہم اپنا فرض ادا کریں، اگر ہم نے اپنا فرض ادا نہ کیا تو ہمیں اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے منع کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے منع کیا۔ تو اس سے ہمارے لیے بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، لیکن ہم ہونے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بعض دفعہ ہونے دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو، اس نے کون سا کوئی میرے کہنے سے بچ جانا ہے، اس نے کون سا کوئی رک جانا ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں اس طرف یاد دلاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، یہ واقعہ ہمیں یہ عقل دیتا ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے طریقے سے وہ کرو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھو، ایمان
ایمان کا ہے نا، ایمان کی حالتیں کہ اگر برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا پھر دل سے برا جانو، یہ تو ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے، تو پھر تب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ برائی کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد کہو میرا کیا، نہ دل سے برا سمجھو، نہ ہاتھ سے برا سمجھو، نہ زبان سے برا سمجھو، یہ جانے اور اس کا کام جانے، تو اس سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ اس واقعے میں دیکھیے کہ وہ لوگ بھی بندر بنے جو لوگ وہاں تھے۔ اب یہ ساری ڈیٹیل جو تھی نا اس قرآن پاک میں، تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کام کی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جتنی بات ضروری ہوتی ہے کوئی بھی غیر ضروری بات نہیں، وہ تو روایات سے پتہ چلتی ہے کہ باقی جو کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ اس کے اندر جو اہم لیسن تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، ہیلا بہانہ کیا، کچھ کا کچھ بنایا، پھر وہ اپنی طرف سے مطمئن کرنے لگے لوگوں کو کہ ہم تو جمعے کو جال لگاتے ہیں اور ہم تو ہفتے اتوار کو پکڑتے ہیں، ہفتے کو تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی کسی بھی طریقے سے کی جائے، ہیلے بہانے کر کے کی جائے، تو بھی وہ نافرمانی ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور جو لوگ حق نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کا ساتھ دینے والے بھی نافرمان ہیں، اور جو نافرمانی کو روکتے ہیں چاہے وہ کمزور ہو اور ان کی بات کوئی نہ سنے، لیکن اللہ کو سب پتا ہے کہ کون نہیں چاہتا اور کون روکنا چاہتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے میری تو طاقت کم ہے، میری تو تعداد تھوڑی ہے، اب میری بات کس نے سننی ہے، چھوڑو، یہ تو اتنی زیادہ تعداد میں ہے، یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں بہت اس واقعے سے ہمارے لیے سبق کا پہلو ہے، بہت زیادہ۔ یہ ہماری آیت نمبر 65 یہاں کمپلیٹ ہوئی تھی، آیت نمبر 66 یعنی 66 پر جاتی ہوں۔ فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، نکالن، عبرت، لما، ان کے لیے جو بین یدیہا، سامنے تھے ان کے، وما، اور جو خلفہا، پیچھے ہوں گے ان کے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیے، تو ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں نمبر 66 میں کہہ رہے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے تو ان کے لیے، اس دور کے جو لوگ تھے، اس وقت جو لوگ موجود تھے، ان کے لیے ان لوگوں کو بندر بنا کر عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی بعد میں آنے والی نسلیں۔ اب رہتی دنیا تک قرآن تو رہے گا نا، قرآن آخری کتاب ہے نا، تو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس میں شامل کر کے بتا دیا کہ ہم نے عبرت کا، اس واقعے کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس سے عبرت سیکھو کہ ہیلے بہانے نہ کرو، اللہ کا حکم جو کا تو مانو، اور اگر کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے تو اسے منع کرو، اور اگر اس سے یہ نہیں لا تعلق ہو جاؤ، یہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اس طرح پکڑ کر سکتا ہے نا۔ تو یہ عبرت بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اگلی، جو ہم نے فوراً اگلی آیت پر ہم آئے تو بتایا کہ ہم نے اس واقعے کو، اس پہ غور کیجئے گا، اس میں بھی بڑی نصیحت کی چیز ہے کہ ہم نے تو اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو سامنے موجود تھے، وما بین یدیہا، جو سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آئیں گے نسلیں، وہ ان سب کے لیے بھی عبرت بنا دیا۔ لیکن وہ آگے ایک اور بات کہی اللہ نے، وہ موعظۃ للمتقین، اور ہم نے نصیحت کر دی، نصیحت بنا دی متقی لوگوں کے لیے، یعنی اسی بات کو، اسی واقعے کو عبرت بنایا لوگوں کے سامنے اور آنے والی نسلوں کے سامنے، متقین کے لیے، لیکن ہم نے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا، متقین، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو یہ واقعہ نصیحت بن گیا۔ اب یہاں پر غور کر رہی ہیں کہ یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک آیا نکال، نکال الما، عبرت، عبرت کا لفظ آیا، اور دوسرا لفظ آیا موعظہ، موعظہ، موعظتن، یہ نصیحت، یعنی ایک آیا عبرت اور ایک آیا نصیحت۔ تو یعنی یہ عمل کچھ لوگوں کے لیے تو عبرت کا باعث بنتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے، اور لوگوں کی قسمیں بتائی گئی، متقین کو بولا گیا کہ ان کے لیے یہ نصیحت ہے، موعظہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اچھا عمل نہیں کرتا، برا عمل کرتا ہے، تو پھر اس کی سزا تو آخرت میں ہوتی ہے نا، لیکن دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ اس شخص کو ایسی حالات سے، ایسی صورتوں سے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ایسے دوچار کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ خود بھی سبق سیکھے، یعنی کبھی کبھی ایسے حادثے سے گزار دیتے ہیں، ایسی بیماری سے، یا ایسی پریشانی سے، یا ایسی کوئی جو اس کے ہوش ٹھکانے لگائے، اس کو لوٹائے، اس کی کھڑکھڑائے، اس کو لے کر آئے اللہ کی طرف واپس، سبق بن جائے اس کے لیے۔ اور بعض اوقات اس شخص کے لیے، یعنی اس کے اپنے لیے ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے نا، وہ واقعہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کا باعث بن جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں بھائی ایسا مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں نے ایسا کیا تھا تو دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں نا عبرت کا نشان۔ کچھ تکلیفیں اور کچھ آزمائشیں اور کچھ پریشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ نہ صرف وہ خود انسان کے لیے سبق ہوں، بلکہ
وہ دوسروں کے لیے بھی سبق بن جاتی ہیں، عبرت کا نشان بن جاتی ہیں، یاد رکھی جاتی ہیں۔ جیسے فلاں نے یہ کیا تھا تو ایسا ہو گیا تھا اس کے ساتھ، تو ایسا مت کرنا، تو لوگ اس کو عبرت اور سبق بنا لیتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں آتا ہے سورہ یوسف میں بھی کہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے، اس میں پوری کہانی میں مطلب سورہ یوسف کی زندگی پر جو کہانی ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے عبرت ہے، تو اس کہانی میں بھی عبرت ہے نا، کہ ہم سب اس سے سبق سیکھیں۔ اور عبرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ عوام الناس کے لیے عبرت ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے، ان کا اپنا اپنا ریئیکشن ہوتا ہے نا۔ عوام الناس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ کچھ احتیاط بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ اس کو تھوڑی دیر بعد پھر تھوڑا سا اثر ہوتا ہے پھر بھلا بھی دیتے ہیں کچھ۔ دیکھیں، روزمرہ کی ایک مثال دیتی ہوں، مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا، تو جو بعض لوگ ہیں نا اس سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچھا تو یہ گاڑی رانگ سائڈ سے آ رہی تھی، اچھا تو اس نے اسپیڈ زیادہ کر دی تھی، تو کچھ اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ اس سے کچھ سبق سیکھ لیتے ہیں۔ یہ عوام الناس یعنی کہ اس سے عبرت بھی سیکھ لیتے ہیں، اس سے سبق سیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کریں گے رانگ سائڈ آئیں گے، اسپیڈ بڑھا دیں گے، یوں کر دیں گے اس پہ تو دوسری گاڑی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو متقین ہوتے ہیں وہ عبرت بھی پکڑتے ہیں، اور یہ جو مطلب ہوتا ہے نا اس واقعے کا یا حادثے کا، اس معاملے کو دیکھ کر وہ ان کا اپنا عمل بدل جاتا ہے، ان کا اپنا عمل بدل جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کسی بھی واقعے کو ظاہری جو بھی واقعہ پیش آتا ہے نا اس کا ظاہری سبب ڈھونڈ کے بات کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ تو بھائی ایسا تھا کہ وہ گاڑی کھڑی تھی اور پیچھے دوسری گاڑی آئی اور وہ سو گیا ہوگا، یا اس کی بریک فیل ہو گئی ہوگی، یا یوں اسپیڈ بڑھا دی ہوگی، یا یہ اس میں جا کے ٹھک گئی، بات ختم۔ لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس متقی جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر اللہ کے فیصلے پر بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا اذن ہے، یہ مشیت ہے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ اب ایسا اگر وہ ایسا حادثہ، مطلب حادثے کا ایک ظاہری پہلو دیکھتے ہیں کچھ لوگ، جبکہ کچھ لوگ اس کے دونوں پہلو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اس نے تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس میں اللہ کی اذن شامل تھا۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا اللہ کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بالکل ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ کا تو جیسے کوئی لانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو سمجھتے ہیں بس یہ جو اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہیں کہ بس ایسے ایسا ہوا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی نصیحت لیتے ہیں کہ پھر ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں متقین۔ متقین، متقی کی جمع ہے متقین۔ اس لیے اس آیت میں ایک طرف لفظ آیا نکال، کون سا؟ یعنی کہ جو سبق سیکھ لیں وقتی طور پر، اور پھر اس سے نصیحت لے لیں، اور دوسرا جو ہے نا معاوضہ کا جو لفظ آیا خاص طور پر نصیحت متقین کے لیے، کہ کیونکہ معاوضہ جو ہے نا لفظ معاوضت کا جو لفظ ہے، اس میں دو طرح کی نصیحت ہوتی ہے نا، معاوضہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی قونی اور ایک ہوتی شرعی۔ قرآن میں معزت ہے، قرآن معزت ہے نا، اس میں نصیحتیں ہیں۔ جو شرعی آیات ہیں یہ سب شرعی ہیں، اور جو ہم پڑھتے ہیں اور جو قونی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو قرآن میں سورہ یونس میں آتا ہے کہ قرآن آیات جو ہیں یہ معزہ ہیں، اور اللہ اور اس طرح کے واقعات جو ہیں معزہ یعنی نصیحت ہوتے ہیں خاص طور پر۔ تو جو لوگ عوام الناس ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی واقعے سے ایسی سرسری سی، ظاہری سی اور وقتی سی بات کر کے اور تھوڑا سا سبق لے کے آئے ہے، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب وہ سرسری سا وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ان کے اوپر اس کا اثر بھی ہوا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ بھول بھی جاتے ہیں اس واقعے کو، اور وقتی طور پہ تھوڑا ارے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس یہ ختم بات۔ لیکن جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے ان کو، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور ان کے دل ہوتے ہیں بالکل نرم۔ اس لیے کوئی بھی واقعہ چھوٹا یا بڑا بڑی دور تک ان کو متاثر کرتا ہے، اور ایسا متاثر کرتا ہے کہ اس کا اثر ان کی زندگیوں کو بدل ڈالتا ہے، ان کی زندگیوں میں اس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے کہ بھائی ایسے کام نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو جو غیر متقی ہوگا اس کو قرآن اور اس کے واقعات بھی سبق نہیں سکھا سکتے، وہ تو غیر متقی ہے، جتنا مرضی قرآن سنا لو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
جبکہ متقی کا حال یہ ہوتا ہے واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، معاملہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر دیکھنے والے اور سننے والے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو فرق کس چیز کا ہے؟ نظر کا، کہ بھئی نظر، اس کی نظر تیز ہے تو اس نے زیادہ دیکھ لیا، یا اس کی، نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ فرق یہاں نظر کا نہیں ہے، فرق کیا ہے؟ دل کے تقوی کا، دل کے تقوی کا۔ جس کے دل میں تقوی زیادہ ہوگا اسے کچھ اور نظر آئے گا، اسے ساتھ رب بھی نظر آئے گا، رب کا خوف اس کے دل میں جائے گا، خوف آئے گا، پیار آئے گا، محبت بھی ہوگی، اللہ سے ڈرے گا بھی، اللہ سے جڑے گا بھی، اللہ سے جا کے معافی مانگے گا اپنے گناہوں پر۔ اس واقعے کا اثر اس کو ہلا دے گا اندر تک۔ اور جس نے صرف آنکھوں سے دیکھنا ہے، دل تک بات پہنچنی نہیں ہے، اور تھوڑی دیر میں بھلا بھی دینا ہے، تو اس لیے کہ تقوی نہیں ہے نا، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے دل میں، اللہ کی کوئی محبت یا کوئی نرمی ہے ہی نہیں۔ جن دلوں میں تقوی نہیں ہوتا وہ دل اتنے سخت ہوتے ہیں، بات اندر تک جاتی نہیں، بات اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہے بعض جگہ اتنی اتنی جوان موتیں ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بالکل کٹھور کے کٹھور، نہ آنکھ میں آنسو نہ دل میں کوئی غم، دل سخت ہو چکے ہیں نا، ان تک تو، دل تک تو کوئی چیز ہی نہیں جا رہی۔ وہ کون سے دل ہیں؟ تقوی سے خالی، جن کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ نرم ہی نہیں ہوتے دل۔ تو کچھ چیزوں، اچھا کچھ لوگ نا ذائقے ہوتے ہیں نا، چکھتے ہیں، کہتے ہیں ہے یہ تو ایسا ہے، اچھا دوسرا کوئی چکھتا ہے کہتا ہے نہیں یہ اتنا زیادہ خراب نہیں۔ تو یہ اپنی زبان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بندوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی واقعے سے کسی انسان کا دل نہ لرزے، اور قرآن کی آیتوں سے بھی کوئی بندہ سبق نہ سیکھے، قرآن اترے ہی کوئی نہ دل میں، فکر کرنی چاہیے نا ایسے دل کو کہ تقوی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک میٹر ہے، جو میں اکثر کہتی ہوں نا، کہ انسان کے دل میں اپنا ایک میٹر لگا ہوا ہے، وہ میٹر بتاتا ہے کہ کتنا تقوی ہے اور کتنا تقوی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس ترازو میں بھی اپنے دل کا تقوی چیک کرنا ہے، کہ اگر کوئی واقعہ سنو دل لرزتا ہے کہ نہیں، قرآن کی آیتوں سے سبق سیکھ کر کچھ اپنی زندگی بدلتے ہو کہ نہیں، قرآن دل میں اترتا ہے کہ نہیں، قرآن کی بات دل میں اتر کر فکر مند کرتی ہے کہ نہیں، اللہ سے جوڑتی ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو تقوی ہے، اگر نہیں ہے تو تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل نرم ہو، اللہ کا خوف ہو، اور پھر انسان قرآن پڑھے، اور پھر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، اور پھر اس کا عمل نہ بدلے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن تو ایک ہی ہے، سنتے ہر طرح کے لوگ ہیں، کسی کی آنکھ سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اور کچھ سنتے ہیں، سننے کے بعد ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہا کیا جا رہا ہے، کوئی ان کا دل کہیں اور پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سن رہے ہوتے ہیں کانوں سے لیکن دل کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، یا پھر دل کے اوپر اتنی غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں کہ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ فیلنگ ہی نہیں آتی، ان کو فیلنگ ہی نہیں آتی، اس لیے کہ اس میں تقوی نہیں ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو ایسا دل بنا دے جو ہر وقت تجھ سے ڈرے۔ اللہ میرے دل کو، وہ دعا بھی ہے نا ایک ہماری مسنون دعاؤں میں بھی ہے کہ اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتی ہوں جو اللہ سے ڈرے، نہ دبے، نہ عاجزی، جو اللہ سے ڈرے اور عاجزی اختیار کرے، یعنی کہ ایسے دل، ایسے ایسے دل سے پناہ چاہتی ہوں جو اللہ سے نہ ڈرے اور عاجزی اختیار نہ کرے، یعنی ایسے دل سے میں پناہ چاہتی ہوں، بچنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے آسان لفظوں میں کہ اللہ میرے دل کو، مجھے ایسی چیز سے بچانا، میرے دل کو ایسی سختی سے بچانا، میرے دل کو اس طرح نہ کر دینا، میرے دل کو ایسا نہ ہونے دینا کہ جو تجھ سے ڈرے نہیں، یا تیرے آگے عاجزی اختیار نہ کرے، یا تیرے آگے جھکے نہیں، بلکہ اے اللہ میرے دل کو عاجزی والا دل بنا دے، تجھ سے ڈرنے والا دل بنا دے، تقوی والا دل بنا دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 66 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایک دوسرا اگلا ایک واقعہ بھی شروع ہو رہا ہے، ایک اور واقعہ ہے، جیسے یہ میں نے آپ کو ان دو آیتوں میں بتایا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اگلی جو آیات ہے 67، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں جا کے کرتے ہیں۔ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔